اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالی کی حمد اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، سوال کر عطا کیا جائے گا، دعا کر قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال سیدی میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ زندگی ہم گزارتے ہیں تو ہمارا واسطہ جو ہے وہ مختلف طرح کے مزاج کے لوگوں سے پڑتا ہے، اور آپ دیکھیے بعض اوقات کچھ لوگوں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، بعض کا گرم ہوتا ہے، بعض کی طبیعت عجیب ہوتی ہے، بعض کی عجیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے اور وہ یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے میرے مزاج کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اور اس سے پہلے اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں، روشنی ڈالیں کہ کیا کچھ مزاج ایسے ہیں کہ جن کو تبدیل ہو جانا چاہیے؟ یعنی آپ کے سوال سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی کا مزاج اگر مثال دونوں غصے والا ہے جی، تو یہ مزاج کیا رہنا چاہیے، یہ اسے بدلنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اگر غصے والا مزاج ہے، اس کو اگر کوئی بندہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، پہلے تو اس کو ذہن بنانا پڑے گا۔ نہیں، آپ یہ بتائیے اس کو تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں؟ پہلے تو یہ بات ہوگی نا جی، جیسے کسی کا مزاج ہے غصہ، بات بات پر غصہ کرنا ہے، کھانے میں اس نے نقص نکالنا ہے، بچے نے غلطی کر دی ہے تو اب اس بات کو لے کے جو ہے وہ اب چلتے جانا ہے، گھر میں کسی نے غلطی کر دی ہے، آفس ہے اس میں کسی سے مسٹیک ہو گئی ہے تو اب اس کو لپیٹتے ہی جانا ہے، پیستے ہی جانا ہے، تو اس کو تبدیل بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے تو اس پر بات ہوگی۔ اس کو تو بالکل تبدیل ہونا چاہیے۔ اپنی یہ عادت جو عادت شنیعہ بولیں گے، یہ جو بری عادت ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اب اس کے لیے ہے کہ اگر جب بندے کا ذہن ہے نا تبدیل کرنے کا، تو اب یہ ہے کہ یہ ان احادیث کریمہ کا مطالعہ کرے کہ جس میں غصہ پی جانے کے فضائل ہیں، سبحان اللہ، غصہ پی جانے کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ان وعیدات کا مطالعہ کرے کہ جن میں بندہ غصے کا جب اظہار کرنا چاہیے، غصہ آنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک، اسے تو بندہ معذور ہے، ٹھیک، اصل یہ کہ اسے امپلیمنٹ کرنا۔ صحیح، تو یہ جو ہے نا امپلیمنٹ جو کر رہا ہے، اب چونکہ اس میں بندہ ہوتا ہے کہ حد سے پار ہو جاتا ہے، صحیح، تو اس حوالے سے جو وعیدات ہیں اس کا مطالعہ کرے۔ جیسے نا کہ کہا جاتا ہے نا کہ غصہ جو ہے وہ غصے میں انسان جو ہے نا وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، یہ گیند بن جاتا ہے۔ ایسے ہی، تو اب کیا ہے کہ جیسے غصہ اس کو پینا چاہتا ہے، یہ تو غصہ آ گیا، وضو کر لے، غصہ پینے کی جو فضیلت ہے نا اس پر یہ غور کرے، اس چیز کو اپنی ذہن میں لائے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح جو ہے وہ جس پہ غصہ آیا اس کے سامنے سے ہٹ جائے، صحیح، جہاں غصہ آیا وہاں سے یہ چلا جائے۔ صحیح، اگر باوضو ہے تو نفل نماز شروع کر دے، واہ، اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دے، ہاں، درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ اچھا، اسی طرح خاموش ہونے کا مشورہ دیں گے آپ؟ غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں بندہ جب بولتا جاتا ہے تو پھر کنٹینیوسلی بہت کچھ بول جاتا ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بس میں نہیں ہے کہ یہ خاموش ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات بندے کی بعضوں کی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ خاموش اگر ہوں گے نا تو ان کے غصے میں اور اضافہ بڑھتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا۔ درست فرمایا۔ تو اب جو ان کی زبان تو کوئی چلنی ہے تو زبان کو جو ہے نا درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ثواب کی نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، صحیح، درود شریف پڑھیں، اس کو بالکل اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیں، واہ، مرحبا، اور اپنا جو ہے نا جو بھی زبان ہے اس کو اس طرف لے جائیں، مصروف کر دیں، ذکر اللہ میں، ذکر اذکار میں مصروف کر دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آسانی رہے گی۔
مرحبا. اچھا دوسرا ہے کہ کھانے میں نقص نکالنا، کھانے میں عیب نکالنا تو ویسے ہی منع ہے کہ ویسے حدیث پاک میں میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ کھانے میں عیب نہ نکالو. ایسے ہی. اگر کھانا اچھا نہیں لگا یعنی نمکین یا کوئی تیکھا زیادہ ہے تو ہاتھ روک دو، عیب نہ لگاؤ کھانے کو. صحیح. اچھا اب جو ہے وہ کھانے میں نمک زیادہ ہے اور ایک ہے طبیعتاً اور ایک ہے طباً، دونوں فرق ہے. ایک یعنی ذائقے کا مسئلہ ہے اور ایک ہے طباً کے بلڈ پریشر ہائی کا یہ مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو اب ہاتھ روک دے نہ کھائے. اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو کبھی چلا لے، برداشت کر لے، اپنے نفس کو مارے. اسی طرح اگر کبھی ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا عجیب و غریب ہے تو اس میں اپنے نفس کو مارے. اسے یہ نیت کر لے. اب یہ کہ نیت کرنی چاہیے بندے کو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور میں یہ چیز چھوڑتا ہوں جو مجھے پسند ہے، جس کا ذائقہ اچھا ہے، اور یہ چیز میں کھا لیتا ہوں، اور یہ چیز میرے گھر کے دیگر افراد کھا لیں، دوسری والی چیز جو اچھی چیز ہے. اللہ. یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ثواب کما سکتا ہے، کیا بات. مگر مارے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو اور ثواب کمائے. سبحان اللہ. اور خلیفہ دوسرا امیر. یہ بھی عرض کر دوں جی، جی. کہ کھانے کا جو ذائقہ ہے نا یہ بس یہاں تک ہے، حلق تک ہے. جیسے یہاں سے اترا تو سب مکس ہو جاتا ہے، چاہے چائے ہو یا پانی ہو، صحیح. ٹھنڈا پانی ہو، ٹھنڈا شربت ہو، یا گرما گرم چائے ہو یا گرما گرم دودھ ہو، یا جو بھی کھانے کی چیز ہو، بس ذائقہ حلق تک ہے. بلکہ حلق تک بھی نہیں، وہ حلق تک سے مراد یہ کہ وہ حلق سے پہلے تک ہے، وہ غایا مغیا میں داخل. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. یہ ہدایت میں جو پڑھا تھا غایا اور مغیا ظاہر سی بات ہے، جب مغیا. انتظامی کیا ہے ان کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے، انہوں نے اس کا ذوق محسوس کیا ہوگا. بھارت بات وہی ہے جو خلیفہ امیر سنت نے فرمائی. میں یہاں ایک بات عرض کروں. خلیفہ امیر سنت جو فرما رہے ہیں یہ میں نے ان کی ذات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے یاد ہے کہ یہ مرکز الاولیاء لاہور کا سفر تھا اور خلیفہ امیر سنت نے روزہ جو ہے وہ رکھنا تھا. تو جب ہم یہاں سے چلے تو بہرحال کچھ آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی اسلامی تھے گاڑی کے اندر سب کو کچھ جو ہے وہ پیش فرمایا. تو پھر یہی طے ہوا کہ رات کو 3 بجے جو ہے وہ وہاں پر ہم کوئی جام شوروں کا کوئی علاقہ طے پایا تھا کہ وہاں جو ہے نا وہ کھانے کی ترکیب ہوگی. تو ہم تو کھانا ہی سمجھ رہے تھے لیکن خلیفہ امیر سنت نے سحری جو ہے وہ کرنی تھی. اور یہ بات مجھے اس وقت معلوم نہیں تھی، یہ اس سفر کے یوں بلیں دوران مجھے معلوم ہوا کہ بھئی آج کے دن خلیفہ امیر سنت نے روزہ رکھنا تھا. تو یہ جو ہم نے جو رات کا کھانا کھایا ہے تو یہ خلیفہ امیر سنت نے تو سحری کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم جہاں رکے تو وہاں ایک سالن جو ہے وہ آیا اور اتنا پھیکا سالن میں نے کم ہی کہیں کھایا ہوگا. یعنی وہ دال تھی اور بالکل پھیکی دال تھی. آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو حضور، مجھے بہرحال وہ یاد ہے. اور کھانا جو ہے وہ خریدا ہی تھا، خرید کے جو ہے وہ کھا رہے تھے. خلیفہ امیر سنت کے چہرے پر میں نے کسی طرح کا کوئی، جسے بولے نا ناگواری کے، جیسے بندہ بعض اوقات بڑا پھیکا کھانا کھاتا ہے نا تو اس کو جو ہے فیل ہوتا ہے کہ یہ میں پھیکا کھانا کھا رہا ہوں، تو اس کے چہرے سے جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے. یہ حضور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ 2 لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک نے اس میزبان سے کہا ہوا تھا کہ بھی مجھے یہ کھانا ہے اور پھیکا کھانا ہے. انہوں نے بہرحال وہ بنایا، پھیکا بنایا. اچھا وہ تھوڑا دیکھنے میں وہ سفید تھا تو لگا جیسے کہ یہ کیا ہے، کوئی میٹھا بنا ہوا. عموماً میٹھا جو ہے سفید ہوتا ہے، کھیر ہے اور اس طرح کی دودھ کی جو بھی آئٹم بنتی ہے میٹھی، تو وہ ایک اس کا رنگ ہوتا ہے دودھ کا. بہرحال تو اس نے لیا، وہ ایک لمیٹڈ تھا، اس نے بھی لیا اور باقیوں نے بھی کیا کیا، اسی کو لیا. وہ ہوتا ہے لینے والا. اچھا انہوں نے جب پہلا بائٹ لیا نا تو وہ جو ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے وہ مجھے جو ہے وہ یاد رہ گئے کہ جب بندہ پھیکا کھانا کھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. بہرحال اللہ خیر فرمائے. لیکن آپ دیکھیں خلیفہ امیر سنت کے مبارک جو ہے وہ چہرے پر اس طرح کے کوئی آثار میں نے نہیں دیکھے. اچھا پھر ان کی موجودگی بھی ہے، وہ کھا رہے ہیں، سارے کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی اور نے بھی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی. میں نے بھی ظاہر سی بات ہے اپنے وہ فیس ایکسپریشن جیسے وہ نہیں کی. بہرحال وہ کھانا جو کھانا تھا وہ ہم نے کھانا کھایا. تو آپ نے جو ہے وہ اس میں کوئی عیب نہیں نکالا کہ بھی دیکھیں یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، یہ ایسے ویسے. اور ویسے کیوں کھا لیا سب آپ نے؟ آپ چینج بھی کروا سکتے تھے اس کو. چینج کرو گے، نمک منگوا لیتے آپ بھی، اس میں کوئی نمک ڈالو. اس میں تو مرچیں بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کوئی جیسے یوں بولیں کہ ٹیسٹ اس کا بالکل ہی فلیٹ ٹیسٹ تھا. کیوں نہیں منگوایا آپ نے کچھ؟ سر ہم یہ جو نا کھانا ہمیں کسی نے دیا تھا غالباً،
مجھے ہم سے پہلے کوئی صاحب پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے خریدا تھا. جی جی، ایسی بات ہے بالکل. ان کا دل تو ہم نہیں دکھائیں گے نا. واہ واہ، سبحان اللہ. تو آپ بعد میں کہہ دیتے ان کو کہ یار کم از کم بندہ کھانا دیکھے تو صحیح کہ کیا کھلا رہے ہیں آپ ہمیں. نہیں، وہ ٹھیک ہے، کھانا کھلا وہ رہے ہیں. اتفاق سے ہو گیا، ورنہ کبھی اس طرح کی چیزیں کوئی کھلا دے تو حرج کیا ہے، اس میں کھا لینا چاہیے اللہ اکبر. صبر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے واہ، اللہ سبحان تبارک و تعالیٰ کا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر کیا ہے وہ شامل بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے. سو اٹس مینز کہ جب اتنے بڑے رتبے والا آدمی جب یہ انداز اپنا سکتا ہے تو ماں و شماں کیا چیز ہے، ہم بھی یہ انداز اپنا سکتے ہیں. فرق صرف جو ہے وہ سوچ کا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بھی اگر ایک دفعہ ایسا بھی مل گیا ہے تو کیا حرج ہے اس کو کھا لینے میں، اور کھانے کے قابل تو تھا حضور، ظاہر سی بالکل بات. کھانے کے قابل. صحت کے لیے کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھی کھائیں گے تو نقصان ہوگا. صحت کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، جی. مضر صحت نہیں تھا. ایسی بات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھے اخلاق اور مزاج ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات حضور یہ دیکھا گیا ہے کہ امیر سنت کا حضور ایک انداز مجھے یاد ہے، یہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اسلام بھائی جو وہاں موجود انہوں نے بتایا کہ کسی کے ہاں کھانے کے لیے جو ہے وہ جمع تھے، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ پلیٹ اٹھا کے دے دیتے ہیں یا باؤل اٹھا کے میزبان کو دیتے ہیں. تو یوں ہی کسی نے یوں باؤل اٹھا کے میزبان کے حوالے کیا. امیر سنت نے وہاں پر یہ تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ خود سے مہمان کو نہیں چاہیے کہ وہ برتن اٹھا کے میزبان کو دے، کہ یہ نہیں جانتا کہ جو کھانا بنا تھا یہ وہ سارا لے آیا ہے یا پیچھے خالی برتن. یہ خالی برتن اٹھا کے نہ دے ان کو، بھئی اور لے آؤ اس کے لیے. بالکل. وہ خود اٹھا رہا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے اب کتنا بنایا ہے، کیا بنایا، یعنی اس کو امبیرسمنٹ سے، شرمندگی سے جو ہے بچایا جائے. یہ آپ دیکھیں یہ کیسی زبردست یہ اخلاقی تربیت ہے شیخ طریقت امیر سنت کی، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ بات جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے. مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں تو پریکٹیکل بھی اس کا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو خلیفہ امیر سنت کی مبارک زندگی سے اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں نے عرض کیا. تو جھگڑے حضور ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ اسی مزاج کی خرابی کی وجہ سے. اب چاہے آپ اس کو کھانے کے معاملے پر نام دے دیں، چاہے آپ اس کو غصے کے معاملے میں جو ہے وہ نام دے دیں، یا بعض لوگوں کی عادت ایک بات پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں. ایسوں کو چاہیے کہ اپنے ذہن میں یہ سوال لائیں کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو گیا اور وہ گناہ معاف نہ ہوا تو اللہ گناہ کیا بھی جانتے ہوئے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، اور یہی گناہ اگر اٹک گیا تو گلے میں، تو بندے کو چاہیے کہ عفو درگزر کرنے والا بنے. سامنے والے سے خطا ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لے، معاف کرتا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مرحبا. اپنی زندگی گزارے، معاف کرے گا تو خود بھی ہلکا ہوگا، سامنے والے کو بھی ہلکا کر دے گا. کیا بات ہے. ویسے خود بھی پریشان رہے گا، سامنے والے کو بھی پریشان کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اور لوگوں کو معاف کرتے رہنے کے مواقع دیتے رہنا چاہیے کہ بھئی آپ ہمیں معاف کرتے رہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، آپ برل معاف کرتے رہیں. نہیں، یہ مواقع بھی نہیں دینا چاہیے. پتہ چلے کہ بندے نے ظلم کیا اور معافی کے موقع نہ ملے، سبیل مر گیا تو، اللہ یا جس پر ظلم کیا وہی مر گیا تو اس کو توبہ کا موقع نہ ملا. دونوں صورتیں ہیں، اس نے ظلم کیا اور ظلم کرنے والا ہی مر گیا. اب تو چلے وہ معاف تو کر سکتا ہے، وہ اس نے چلے معاف بھی کر دیا، اس پہ تو توبہ فرض تھی نا، کہ چونکہ ظالم پر یہ نا کہ حقوق اللہ بھی ہے، ظلم میں ذرا کہ حق اللہ اور حق العبد دونوں تلف ہو رہے ہیں. ایسے ہی. تو جو زندہ ہے وہ تو معاف کر سکتا ہے. اچھا، اسی طرح جس پر ظلم کیا وہی بندہ مر گیا تو اچھا، اب اس کی توبہ کے لیے ضروری کہ اس سے معافی. خیر، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ کسی پر ظلم کیا اور وہ بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے. ٹھیک ہے. مرحبا. شریعت میں حل ہے. درست فرمایا. غلطیاں بھی بندہ اپنی مایوس گناہ نہ کر ہو. رہے ہیں. حل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے. کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال ہے، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور کا فریاد کرنا ثابت ہے؟ جی. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانور کا فریاد کرنا بالکل ثابت ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے، تو وہاں جو ہے وہ ایک اونٹ تھا. جب اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو ایک دم جو ہے وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین بھی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے
اس کے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا اللہ اللہ، تو وہ اونٹ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ پاک سے اس جانور کے بارے میں نہیں ڈرتے کہ اللہ کریم نے جس کا تم کو مالک بنایا ہے، تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لے کر اسے تکلیف دیتے ہو۔ تو اس طرح کے جانوروں کے جو ہے نا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے اور کلام کرنے کے اور واقعات تو ہیں۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد سی در پر شترانے ناشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بارگاہ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں چڑیاں جو ہے نا وہ فریاد کرتی ہیں اور ہرنی جو ہے وہ داد وصول کرتی ہیں۔ جیسے واقعہ نا کہ ایک ہرنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی، قید تھی، جال میں تھی، اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بچے بھوکے ہیں اور میں یہاں جال میں پھنس گئی ہوں، آپ سے میں وعدہ کرتی ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاتی ہوں۔ یہ واقعہ بھی ہے۔ اچھا اسی مختلف روایات، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ بالکل۔ وہ شتران ناشاد یعنی کیا کہتے ہیں کہ وہ غمگین اونٹ، جی شتر اونٹ ہے نا جی، فارسی میں، تو گلائے رنج و عنا کرتے ہیں کہ یعنی اپنے تکلیف اور غم کی فریاد کرتے ہیں۔ سبحان، کیا بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے نبی ہے نا، واہ، سب کے آقا ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پتھر بھی بولتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پتھروں نے بھی بولا۔ پھر وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، ستون حنانہ۔ اللہ اللہ اللہ، کال لیتے۔ حضرت علی کو مشکل کشا کہنا کیسا؟ کیا صرف اللہ عز و جل ہی مشکل کشا نہیں؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی مشکل کشا ہے۔ حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یہ جو بھی مدد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، سورہ فاتحہ میں آیت ہے، اور ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، اور عطف کیا پھر، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اگر اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو یہ عموم ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی زندہ یا مردہ کی قید نہیں ہے، صحیح ہے، کہ مطلقاً ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ صحیح ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو پھر سارا جو دنیا کا نظام ہے، بچہ ماں کو فریاد کرتا ہے دودھ کے لیے، کھانے کے لیے، اچھا ہم بھی کہتے ہیں بھائی ذرا میری مدد کر دینا، صحیح، یا فلاں نے میری مدد کی تو میں بچ گیا، ورنہ تو میں کہیں کا نہ رہتا، یا میں رات آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فلاں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے میری مدد کی اور اس نے مجھے بٹھا لیا، اس کی مہربانی۔ صحیح۔ تو پھر تو ذرا کہ سارا نظام نہیں چلے گا، اس میں تو مطلق ہے۔ اچھا پھر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جی، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ٹھیک، تو صبر و نماز خدا نہیں ہے صحیح، کہ صبر و نماز سے مدد چاہو۔ تو دیکھیں کہ حقیقی معنوں میں جو مدد کرنے والا ہے وہ رب تبارک و تعالی ہی ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہی مدد کرتے ہیں اپنی ذات سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کرتے ہیں، یعنی بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا کیے کرتے ہیں، تو اس کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ایسا حضور کسی مسلمان کا ذہن و عقیدہ ہو بھی نہیں سکتا۔ بالکل۔ جی، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا، تو وہی مشکل کشا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، سبحان اللہ، کہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں اگر دیکھا جائے، اچھا پھر دوسرا ہے کہ مکہ مکرمہ سے
جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت کی، چونکہ ہجرت فرض تھی نا، تو جو ہجرت ثانیہ، ہجرت اولیٰ بھی فرض تھی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وہ مکہ مدینہ سے ہجرت فرض ہوئی تھی. ہجرت اولیٰ تو وہی جو حبشہ کی جانب. اچھا اب کیا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پہنچے مدینے، اب وہ تو بظاہر دیکھا جائے ان کو مال وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک. جس طرح وہ آئے تھے، جن حالات میں آئے تھے. تو مدینہ مبارک میں، مدینہ شریف میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، انہوں نے ان صحابہ کرام کی مدد کی. ایسا ہی. اور یہ مدد کی کیسی مثال ملتی ہے سبحان کہ جن کے پاس دو دو زوجائیں تھیں، انہوں نے ایک ایک کو طلاق دے دی اور اپنے بھائی کے نکاح کروا دیا. یعنی یہ مدد کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. صحیح. اسی طرح مال میں بھی شریک کر لیا، گھر میں بھی شریک کر لیا، جو مدینہ شریف میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. تو وہ صحابہ کیا کہلائے؟ انصار. انصار. انصار کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنے مدد والے. کرنے والا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو انصار کا معنی ہی مدد کرنے والے. تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور یوں دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری مثالیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ اب تو یہ دنیا سے چلے گئے، تو دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. کہ لا تقولوا، کہ نہ کہو انہیں مردہ. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں، تم نہیں جانتے. تو یعنی ایک عام شہید کی یہ شان ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ قطعی جنتی ہیں. کہ ان کے لیے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو 10 صحابہ کرام ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ہیں. صحیح ہے. اچھا پھر دوسرے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، واہ. فاتح خیبر بھی یہ ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے. سبحان. اچھا یوں دیکھا جائے، اب دیکھو فاتح خیبر ہم کہتے ہیں نا، فاتح خیبر، تو اب یہاں اگر دیکھا جائے تو اس وقت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. حضرت علی افضل یا محمد مصطفیٰ افضل؟ حضرت محمد مصطفیٰ افضل. یہی افضل. تو فاتح خیبر کیوں کو کہا جاتا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ مدد پر قادر ہے. بالکل قادر. تو سر یہ جو سبب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا، ان کے کیا کہتے ہیں، ان کو یہ سعادت بخشی، تو فاتح خبر یہ کہلاتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو کئی مثالیں بنتی ہیں. تو لہٰذا یہ وسوسے وغیرہ نہیں پالنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اب مولا کے معنی کیا ہے؟ ہمارے آقا. اچھا ہم کہتے ہیں نا کہ مولانا، تو اس کے معنی بھی یہی ہے کہ ہمارے آقا. تو یوں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جب قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے. سبحان اللہ. تو اللہ مولا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ مخلوق ہیں، جی. خالق اللہ تعالیٰ ہے، صرف ایک ہی خالق ہے. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ مخلوق ہے. مخلوق. تو یہ بھی کیا ہیں؟ مولا. مددگار. مولا مددگار. اچھا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نیک ایمان والے. تو عام جو مؤمنین ہیں، یعنی چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں. پھر ان کے بعد جو وہ یہ رسول ملائکہ افضل ہیں، پھر جو وہ حاملین عرش، پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں تو عام مؤمنین کو کہا جاتا ہے، یعنی نیک ایمان والے، کہ وہ مولا ہے، یعنی وہ مددگار ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا یہ وسوسہ وغیرہ نہیں پالنا چاہیے. ورنہ اور بھی قرآن پاک میں مثال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر دین و خدا کی مدد کرے. من انصاری اللہ. من انصاری اللہ. جی دین خدا کے لیے وہ ایک دین خدا کے لیے میری مدد کرے. ایسا ہی. تو اب دیکھیں کہ حضرت قال الحواریون نحن انصار اللہ. اب آپ دیکھیں ذرا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے. مددگار ہیں. جی.
اچھا اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے بندوں سے پوچھا، ایسا ہی ہے، حالانکہ یہ نبی ہیں، جی کہاں نبی کہاں امتی. ایسا ہی ہے. تو خیر یہ وسوسہ نہیں پلنا چاہیے کہ جو بھی اولیاء کرام ہیں، جو بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. اب دیکھیں کہ ابھی شتران ناشا کو ہم نے جو سنا جی. کہ جو اونٹ نے فریاد کی بارگاہ رسالت میں، ہاں ہاں ہاں، تو یہ کمال کس نے دیا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ عطا نے دیا، فرمایا، سبحان اللہ. اللہ نے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ عصائے موسیٰ جس کا تذکرہ ہے کہ اچھا وہ اژدہا بن گیا تھا، جی اچھا پھر ید بیدا، یہ معجزہ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چونٹی کی جو آواز سنی جی اتنی دور سے، تو یہ طاقت ان کو کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. جی. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے، وہی نوازنے والا ہے، ورنہ اس کے بغیر جو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ ہم بھی اگر پانی پینا چاہیں اور اگر حکم الہی نہیں ہے تو ہم پانی نہیں پی سکتے. ایسا ہی، بالکل ایسی بات ہے، درست فرمایا آپ نے. کہ جب بندے کا وقت پورا ہوتا ہے تو پانی کیا ساری چیزیں یہیں کے یہیں رہ جاتی ہیں، اس کے سارے ارادے یہیں کے یہیں رہ جاتے ہیں اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جب حکم الہی آ جاتا ہے. ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، تو جو بھی مدد کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی مدد. بالکل اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. ٹھیک. اور بڑی بڑی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے جی کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہی ہے، صحیح، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر میں. ٹھیک ہو گیا. جی کال شامل کرتے ہیں. جی خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جائز مقاصد بھی کامیابی حاصل ہو، جائز کام پورے ہوں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. لیکن سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے. الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ دعا عبادت کا مغز بھی ہے. الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز، یعنی دعا جو ہے نا خود ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے بھی آداب ہیں کہ دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ سینے کی سیدھ میں رہے، یا کندھوں کی سیدھ میں رہے، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفید نظر ہے. یہ اس کے آداب ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں جو ہے نا یہ سیدھی رہیں، کھلی رہیں بالکل، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. تو سب سے بڑا وظیفہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، اللہ اللہ. دعا مانگتا رہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ فرض نماز ادا کی وہیں بیٹھا رہے اور وہیں بیٹھ کر یہ دعا کرے، کہ چونکہ نماز کے بعد جو نا یہ دعا کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے جو روایتوں میں جو آتا ہے. اور مزید یہ کہ 100 مرتبہ یا سلام پڑھ لے، اس کے بعد ہی دعا مانگے، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا، جائز حاجت پوری ہوں گی. ماشاء اللہ. جی کال لیتا. میں سکھاتے تھے ان کا سوال ہے، پھر مدینے جانے کا وظیفہ بتاتے. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ شریف جانے کا وظیفہ وظیفہ بتا دیں. ہے، یہی دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، اور درود شریف پڑھتا رہے، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا، حاضری مدینہ نصیب ہوگی. میرا شہزادے حضور سے یہ سوال ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیں. دیکھیں کہ جن کا تذکرہ بندہ زیادہ کرے گا تو خواب میں بھی ان کو دیکھے گا، تو لہٰذا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر دیدار کرنا چاہتا ہے تو ان کا تذکرہ کرتا رہے، اسی طرح جو ہے وہ نیک کام کریں اور اس کا ثواب انہیں ایصال کرتے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم ضرور کرم ہوگا. سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ سورج نکلنے سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے روشنی ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز، جمعہ اور عیدین دونوں عیدوں کی نماز، اس میں یہی ہے کہ جس سے ہی وقت ختم ہو گیا نا، سلام پھیرنے سمجھے گا کہ لمحہ پہلے بھی، 1 سیکنڈ پہلے ہی اگر وقت ختم ہو گیا تب یہ نماز ٹوٹ گئی، یہ نماز نہ ہوئی. تو فجر میں بھی یہی ہے کہ وقت کے اندر اندر سلام پھیرنا ضروری ہے. جیسے سورج کی پہلی کرن چمکی، نماز گئی. روشنی تو بعض اوقات حضور ہو جاتی ہے، لیکن جو سن رائز، اثر تو سن رائز ہے، اثر تو یہ وقت سورج نکلنے کا وقت، صحیح وہی سورج کی کرن چمکنا، وہی سورج نکلنے کا وقت ہے. صحیح.
آج کل تو ظاہر ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بندے کو چاہیے کہ سلام پھیر لے. اب یہ ہے کہ دیر ہو گئی تو اس میں یہ اختیار ہے، یعنی اس میں اختیار کہ اس میں یہ کریں کیونکہ فرض بچانے نا، جی کیونکہ خروج بسنعی یہ بھی فرض ہے. جی اس میں یہ کرے کہ اب وقت بالکل کم ہے، 1 منٹ جیسے رہ گیا اور 1 منٹ میں جو ہے وہ مکمل 2 رکعتیں بندہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس میں بندہ یہ کر لے کہ تکبیر تحریمہ کہی، قل هو اللہ احد، پھر رکوع کے کھڑا ہو جائے. تو اس میں 2 سجدوں کے دوران جلسے میں جو ہے نا وہ بس سیدھا ہو، پھر دوسرا سجدہ کر لے. البتہ التحیات یہ پڑھ لے اسپیڈ میں اور سلام پھیر دے وقت کے اندر. اس سے کیا کہ فرض ادا ہو جائیں گے، قضا نہیں رہے گی نماز. اب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج نکلنے کے 20 منٹ گزر جائیں اس کے بعد اب جو ہے وہ واجب الاعادہ کی نیت سے پڑھ لے. ٹھیک ہو گیا، فرائض پورے کر لے، آسان فرائض پورے کر لے، بعد میں واجبات ادا کر لے. مرحبا. یہ جو خلیفہ میرے سنت نے بات بتائی ہے نا کہ التحیات پوری پڑھ لے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. قعدہ اخیرہ اتنی دیر تک کرنا کہ اس میں التحیات پوری جو ہے نا بندہ پڑھ لے، یہ بھی یہ فرض ہے، یہ فرض ہے اور التحیات پڑھنا واجب ہے. ایسا ہی ہے. اب اس وقت بندہ گھڑی تو دیکھے گا نہیں، اندازہ تو لگے گا نہیں، جی تو التحیات ہی پڑھ لے. بات جلدی تو سے پڑھ لے. ایک جی ہی ہے، بات عبدہ و ایک ہی ہے. رسولہ تک پڑھ لے، ہاں عبدہ و رسولہ تک پڑھ ہاں لے، بالکل. عبدہ و رسولہ یہ کہہ کے سلام جو ہے وہ پھیر لے. بلکہ ایک دفعہ بھی پھیر لے گا، ایک دفعہ بھی پھیر دے گا تو ایک طرف پھیلے گا، کام ہو جائے گا. کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیں جی مرحبا. جی کال لیتے. میرا یہ سوال ہے کہ ایک دن میں قضا نمازیں کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو دن بھر کے جو مشاغل ہیں نا، ان کے علاوہ جتنا وقت ملے تو اپنی جو نا قضا نمازیں وہ ادا کرتا رہے بندہ. البتہ یہ بعضوں میں مشہور ہے کہ ایک دن سے 5 ہی نمازیں قضا کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ ایک دن اگر 50 کر سکتا ہے مثال دنوں میں تو 50 بھی کرے. یہ جلدی سے اب فرض ہے نا اپنے سر سے اتارے، صحیح، کیونکہ اس پہ فرض ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس فرض کو ادا کرے جلدی، توبہ بھی اور کرنی پڑے اللہ گی اور تعالیٰ ادائیگی سے بھی کرنی توبہ بھی کرے. جی بالکل، تاخیر کی توبہ بھی کرے. ٹھیک ہے. جو قضا ہوئی اس کی توبہ بھی اور تاخیر کی توبہ بھی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے، آمین. اور اپنی اطاعت و فرما برداری میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.